بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی واچ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جگر گوشہ رسول حضرت حسین کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو ان کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے۔ لیکن شہید کربلا کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ واقعہ شہادت کو اگر ہم شروع سے آخر تک پڑھیں، حضرت حسین کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا، اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کرنا۔ اسلام میں خلافت نبوت کی بجائے ملوکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد، حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، حق کے لیے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا، خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول مظلوم کربلا شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ حضرت حسین اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ درد انگیز شہادت کا واقعہ ایسا نہیں جسے بھلایا جا سکے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس واقعے سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے پر مجبور ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد فتنوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس فتنے میں منافقین کی سازشیں عروج پر تھیں۔ بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات بھی پیش آئے۔ مسلمانوں کی آپس میں تلواریں بھی چلیں۔ مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو خلفائے راشدین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام بعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یعنی امیر معاویہ کی وفات پا جانے کے بعد جو خلیفہ بنے گا اس میں یزید کا نام دیا گیا۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لے لی جائے۔ حضرت امیر معاویہ کو شروع میں کچھ تعامل رہا، انہوں نے کچھ اصحاب سے مشورہ کیا، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی اس کی موافقت میں رائے دیتا ہے، کوئی مخالفت میں رائے دیتا ہے۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت تک نہ کھلا تھا، بالآخر بیعت یزید کا ارادہ کر لیا جاتا ہے۔ اسلام پر بیعت یزید کا حادثہ شام اور عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح کے لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کر دیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ پھر حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینے کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابوبکر و عمر کی سنت نہیں بلکہ کسرا و کیسر کی سنت ہے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ ہی اپنے کنبے اور رشتہ داروں میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین بن علی پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ کے بعد خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ اس میں حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر،
عبداللہ ابن عباس کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے پہلی بات کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرا، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثریت آخر دم تک مخالفت پر ہی رہی۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش